اسلام میں خواب کی حقیقت اور تاثیر، اس عنوان پر آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کی کچھ آیتیں اور احادیث شریفہ آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ روح انسان کی جہاں جہاں پہنچتی ہے کبھی اسے وہاں کے منظر بھی خواب میں نظر آتے ہیں۔ یہ خواب کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ حاضرین، ہمارے دین اسلام میں خواب کی حقیقت ہے، یعنی کوئی وہ کھیل کود لغو بیکار کام نہیں ہے، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے خواب کی، اور خواب کی تاثیر بھی ہوتی ہے، انسان کی زندگی پر ہوتی ہے۔ خواب کی تاثیر ہوتی ہے، زندگی میں ہوتی ہے، اور فوراً بھی ہو سکتی ہے، کچھ عرصے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ تو خواب کو کلیہ طور پر بیکار سمجھنا بھی غلط ہے، اور خواب کو ہی سب کچھ سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر اور تعبیر ہوتی ہے، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر اور تاثیر نہیں ہوتی۔ اب ہم جانتے ہیں حضور ہمارے آقا حبیب کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر۔ انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خواب دیکھے اور کیا خواب حضور نے بیان فرمائے، اس کی تعبیر کیا لی گئی، وہ تفصیلات ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں اس کی ساری وضاحتیں بیان کریں گے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ نے کیا کیا خواب دیکھے ہیں۔ بہت سارے ہیں، ان میں سے چند اہم بتائیں گے۔ تعطیر الانام میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی سچے خواب کو نہ مانے، سچے خواب پر ایمان نہ لائے، نیک جو خواب ہوتے ہیں سچے خوابوں پر ایمان نہ لائے، تو وہ آدمی نہ اللہ پر ایمان لایا نہ آخرت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو سچے خوابوں کو اگر کوئی نہیں مانتا، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، انبیاء کرام کے خواب، نیک لوگوں کے خواب، وہ یہ کہے کہ نہیں خواب کچھ بھی نہیں ہوتے، تو پھر وہ آدمی نہ مومن ہے، نہ اللہ پر ایمان لایا نہ آخرت پہ ایمان لایا۔ یہ ایک بات بتائی گئی خوابوں کے متعلق، سچے خوابوں کے ماننے کے بارے میں۔ حاضرین کرام، تیسری حدیث پاک یہ ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے دو خواب دیکھے، اور وہ دونوں خوابوں کی تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ تمام صحابہ کرام میں خواب کی بہترین تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں عرب کے نسب سب سے زیادہ، اہل عرب کے نسب، کس قبیلے کا نسب ہے، کون سا بڑا آدمی ہے، کس کا خاندان کہاں سے ملتا ہے، اہل عرب میں سب سے زیادہ نسب جاننے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام میں قرآن مجید کی تفسیر سب سے زیادہ جاننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ایک ایک خواب کی کئی تعبیریں آتی ہیں۔ ایک ہی آدمی خواب میں سورج کو دیکھا، مان لیجئے سورج کو دیکھا، سورج نکلتے دیکھا تو تعبیر الگ ہے، ڈوبتے دیکھا تو تعبیر الگ ہے، درمیان میں دیکھا تو الگ ہے، سورج گہن دیکھا تو کچھ الگ تعبیر ہوتی ہے، پانی دیکھا تو پانی پی رہا ہے تو تعبیر الگ ہے، پانی رکھا ہوا ہو تو تعبیر الگ ہوتی، پانی میں چل رہا ہے تو تعبیر الگ ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے تو تعبیر الگ ہے، بارش ہو رہی ہے تو پھر تعبیر الگ ہوتی ہے، بارش اس پہ گر رہی ہے تو الگ ہوتی ہے، اس کے بدن سے پانی ٹپکتا ہے تو الگ تعبیر ہے، بھیگا ہوا ہو تو الگ ہے۔ ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے خواب کی تعبیر بیان کرنا۔ اور خواب کبھی ہم دیکھتے ہیں مگر اس کا اثر دوسروں پہ ہوتا ہے، اپنے متعلقین کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ابو جہل نے خواب دیکھا، ابو جہل نے خواب دیکھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ وہ خود پریشان ہوا کہ میں کبھی پسند نہیں کیا اس بات کو، مگر یہ خواب مجھے کیوں نظر آیا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرے، تو اپنے بیٹے کی حقیقت جو ہونے والی ہے وہ خواب ابو جہل باپ کو نظر آیا۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں خواب کی حقیقت اور تاثیر،
اس عنوان پر آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کی کچھ آیتیں اور احادیث شریفہ آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حاضرین، انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس زندگی میں ایک تو اس کی بیداری والی زندگی ہے، دوسری اس کی خواب والی زندگی ہے۔ بیداری والی زندگی پر خواب کا اثر اور اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ خواب کی تاثیر انسان کی زندگی پر ہوتی ہے۔ خواب انسان کو بحالت نیند نظر آتے ہیں، نیند کے حالت میں خواب نظر آتے ہیں، اور نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی بیدار کرتا ہے، وہی نیند عطا فرماتا ہے، اور وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، رلاتا ہے، اور وہی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کے جسم کی راحت کے لیے نیند جیسی نعمت عطا فرمائی جو موت کے مشابہ ہے۔ نیند میں، موت میں آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے، حالت نیند میں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے۔ موت میں آدمی اپنے جسم پر قابو نہیں رکھتا، حالت نیند میں بھی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا۔ موت کی حالت میں آدمی غافل ہوتا ہے، نیند کی حالت میں بھی غافل ہوتا ہے۔ موت کی حالت میں اس کے جسم کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، نیند کی حالت میں بھی کوئی اس کو کیسے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال اسی لیے نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ اس نیند کی حالت میں آدمی جب سو جاتا ہے اس کا جسم آرام کرتا ہے اور اس کی عقل، اس کا دماغ تھک جاتا ہے، تو روح بیدار ہوتی ہے۔ روح بیدار ہوتی ہے، عالم بالا کی سیر کرتی ہے، دنیا کی سیر کرتی ہے، اور اپنے شوق میں جہاں چاہے روح آتی جاتی رہتی ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ روح انسان کی جہاں جہاں پہنچتی ہے کبھی اسے وہاں کے منظر بھی خواب میں نظر آتے ہیں۔ یہ خواب کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ حاضرین، ہمارے دین اسلام میں خواب کی حقیقت ہے، یعنی کوئی وہ کھیل کود لغو بیکار کام نہیں ہے، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے خواب کی، اور خواب کی تاثیر بھی ہوتی ہے، انسان کی زندگی پر ہوتی ہے۔ خواب کی تاثیر ہوتی ہے، زندگی میں ہوتی ہے، اور فوراً بھی ہو سکتی ہے، کچھ عرصے بعد بھی ہو سکتی ہے، مگر خواب کوئی لغو کام بیکار صفت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جس طرح کہ ہماری زندگی اپنی ایک حقیقت ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جیسے ہماری زندگی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کو ہر کوئی مانتا ہے، خواب بھی زندگی کی طرح ایک حقیقت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ بیداری کی زندگی اور وہ خواب کی زندگی، وہ نیند کی زندگی، بس اتنا فرق ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، خواب کی تعبیر اور اس کا علم رکھنے والے اس امت مسلمہ میں بڑے بڑے اکابر حضرات گزرے ہیں، ان میں علماء دین بھی ہیں، اولیاء و صالحین بھی ہیں۔ سب سے زیادہ اس علم میں مہارت رکھنے والی شخصیت حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر بتانے میں انتہائی ماہر اور کامل شخصیت ہے، اتنا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے خواب بیان کرتے اور اس کی تعبیر لیتے تھے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے علم تعبیر اور علم خواب میں کیا مقام ہے۔ حاضرین، تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیروں پر ایک کتاب لکھی ہے، اور پچھلے قریب 400 سال پہلے ایک بزرگ ہے حضرت عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے بڑے عالم دین ہیں، بڑے صوفی ہیں، تو آپ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے خواب کی تعبیر پر۔
تعطیر الانام اس کا نام ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام تفسیر الاحلام ہے۔ تو یہ کتابیں خواب کی تعبیر اور خواب کے متعلق تفصیلات میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر خواب کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، یہ ہم کو جاننا ہے تو اس طرف توجہ کی جائے اور ان کتابوں کا خاص طور پر مطالعہ کیا جائے۔ حاضرین، آج انشاءاللہ تعالیٰ انہی خاص طور پر 2 کتابوں سے ہم خواب کے متعلق تفصیلات آپ کی سماعت میں لائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ایمان والوں کے لیے جو خوشخبری ہے وہ اچھے خواب ہیں، یعنی اچھے خواب بھی ایمان کے لیے خوشخبری بن کر آتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا آخرت میں مومن کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنت میں اسے حاصل ہوگا۔ وہ 2 خوشخبریاں اس آیت پاک میں جمع کی گئی ہیں، لہٰذا قرآن پاک کی اس آیت میں خواب کی حقیقت اور خواب کی تاثیر کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی خواب کی وجہ سے راحتیں، سکون، مسرت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، یہ ذکر کیا گیا۔ حاضرین، قرآن پاک میں تقریباً 2 نبیوں کے خواب کا ذکر آیا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواب کی اپنی ایک حقیقت ہے، یعنی خواب جھوٹ نہیں ہوتا۔ ہر خواب سے مراد ہر خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اور ہر خواب بے مطلب نہیں ہوتا، اور ہر خواب بے معنی نہیں ہوتا، اور ہر خواب بے اثر نہیں ہوتا۔ خواب کی تاثیر بھی ہوتی ہے، اس کا مفہوم بھی ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت حقیقی زندگی میں بھی پیش آتی ہے۔ یہ تفصیلات ہیں۔ تو خواب کو کلیہ طور پر بیکار سمجھنا بھی غلط ہے، اور خواب کو ہی سب کچھ سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر اور تعبیر ہوتی ہے، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر اور تاثیر نہیں ہوتی۔ وہ کون سے خواب ہیں اس کی بڑی تفصیل ہے، میں عرض کروں گا آگے چل کر۔ حاضرین، علماء اکرام نے تحریر فرمایا ہے خواب کی بنیادی 2 قسمیں ہیں۔ ایک الرؤیا الباطلہ، باطل خواب، جھوٹے خواب، غلط خواب۔ غلط خوابوں کی 7 قسمیں ہیں۔ 7 طرح کے خواب ہوتے ہیں جو باطل ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند وہ یہ ہے کہ حاضرین، خواب شیطان کی طرف سے ہو، یہ باطل خواب ہے۔ اور خواب حدیث النفس، یعنی انسان کے اپنی طبیعت اور نفس میں پیدا ہونے والی خواہشات اور خیالات خواب میں نظر آتے ہیں، یہ بھی غلط ہے اور باطل ہے۔ اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی اپنی روزمرہ زندگی کی وجہ سے نظر آتے ہیں، جیسے کوئی کاروبار میں مصروف ہے اسے خواب میں وہی نظر آتا ہے، اور کوئی کھیل کود میں مصروف ہے اسے خواب میں کھیل کود نظر آتے ہیں۔ تو یہ خواب بھی رؤیا باطلہ ہے۔ اور ایسے ہی کبھی آدمی بھوکا ہوتا ہے، اس کو خواب میں کھاتے نظر آ جاتا ہے۔ کوئی آدمی ضرورت مند ہوتا ہے، اسے خواب میں وہی چیز ملتی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ ضرورت اس کے ذہن و فکر میں بسی ہوئی رہتی ہے، اس وجہ سے وہ خوابوں سے نظر آتا ہے۔ یہ سارے خواب باطل ہیں۔ ایسے باطل خوابوں کی 7 قسمیں ہیں۔ باطل خوابوں کی 7 قسمیں ہیں، اور وہ 7 قسموں کی نہ حقیقی زندگی میں اس کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی باطل خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس لیے اکثر یہ ہوتا ہے، لوگ خواب دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں مول صاحب میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ سمجھا، اس کا یہ مطلب ہے۔ جو خواب بھیانک ہوں، ڈرانے والے ہوں، شیطان کی طرف سے ہوں، حدیث النفس ہوں، یا اپنے تصورات میں بسی ہوئی اشیاء نظر آتے ہوں، ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے وہ خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو خواب نظر آیا کسی کو سنا دی اور پوچھنے لگے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ پوچھنا ہی غلط ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ تو یہ رؤیا باطلہ ہوئے۔ اور رؤیا حق بھی ہوتے ہیں۔ حق مانے سچے، حق مانے اللہ کی طرف سے آنے والے، تو سچے خواب ان کو کہتے ہیں۔ جو خواب سچے ہیں ان کی بھی 5 قسمیں۔ ایک خواب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کی طرف سے دکھایا جاتا ہے،
ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کہ مومن بندے کو اچھے خواب دکھائے۔ مثال کے طور پر آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں، یا پھر کوئی خوشی کا کام آپ سے ہو رہا ہے، تو اس قسم کے جو خواب نظر آتے ہیں وہ فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، راست پروردگار اپنے بندوں کو خوشی عطا فرمانے کے لیے انہیں اچھے خواب دکھاتا ہے، تو یہ رؤیا حقہ ہے۔ اور ایسے ہی کسی آدمی کی طبیعت بڑی نفیس بہتر ہوتی ہے، مطلب عبادت کا پابند، تلاوت قرآن کا پابند، ذہن و فکر میں عمدگی، بہتری۔ اب بھئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، روزانہ 10 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر ذہن اتنا گندا، دل اتنا گندا ہوتا ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی کے بارے میں برائی، یہ آدمی برا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ فلاں ایسا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، جس سے ملے شکایتیں، کسی نہ کسی کی غیبت، کسی کا کوئی کام ان کو پسند ہی نہیں آتا، ہر کسی کی برائی۔ اب ایسے لوگوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے، کام اچھا ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، مگر طبیعت صحیح نہیں ہے۔ تو انسان کی فطرت اور طبیعت اچھی بنائی جائے۔ اس لیے حاضرین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عبادت کرنے والوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عبادت کم ہوتی ہے مگر درجے زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی عبادت زیادہ ہوتی ہے مگر درجے کم ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ عرض کیا گیا تو فرمایا کہ وہ دل کی صفائی کی وجہ سے۔ صفائی قلب اہم بات ہے۔ لوگوں کے معاملات میں چپ خامخواہ کے دخل اندازی کرنا، اچھے کام کو بگاڑ دینا اور شرنگیزیاں پیدا کر دینا، بدگمانیاں کرنا، یہ طبیعتیں کبھی بھی کام نہیں آتی، اور ایسا آدمی ہمیشہ غم میں، مصیبت میں رہتا ہے، کیونکہ کسی کی اچھائی اس کو بھاتی نہیں۔ جس کو اچھا دیکھا پریشان ہوا، جس کو اچھا دیکھا پریشان ہوا، تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا۔ کبھی خوشی نہیں ملتی اس آدمی کو۔ ہاں، خوشی کب ملتی؟ کوئی اچھا آدمی جس کو یہ برا سمجھ رہا ہے، وہ اگر گر جائے، بیمار ہو جائے، اس کو نقصان ہو جائے، تب یہ آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسی طبیعتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اچھے خواب ان کو بھی نظر آتے ہیں جن کی طبیعتیں اچھی ہوتی ہیں، بہترین خواب ان کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ خواب کی جملہ بنیادی 2 قسمیں ہیں، رؤیا باطلہ، رؤیا حق۔ حق کے خواب، باطل کے خواب۔ باطل کے خوابوں کی کوئی تعبیر، تاثیر نہیں ہوتی، تاثیر ہوتی ہے مگر تعبیر نہیں ہوتی۔ باطل کے خوابوں کی تاثیر ہوتی ہے مگر تعبیر نہیں ہوتی، اور اچھے خوابوں کی تاثیر بھی ہوتی ہے، تعبیر بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ بنیادی اقسام ہیں خواب کی، یہ دین اسلام کے اعتبار سے۔ اب دنیا میں کچھ ہوتے ہیں فلسفی لوگ، بس دنیا، مادہ پرستی ان کا مزاج ہوتا ہے، اور ان کو اسلام، قرآن، حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رابطہ، تعلق نہیں ہوتا۔ سب لے لیتے ہیں، قرآن سے بھی لیتے ہیں، حدیث سے بھی لیتے ہیں، مگر ان پر یقین نہیں رکھتے، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جو فلسفی مزاج رکھتے ہیں، دنیا پرست، مادہ پرست، ایسے لوگوں کو ہمارے اکابر نے ملحد کہا ہے، یعنی بے دین۔ تو یہ ملحدین کے پاس خواب 4 وجہ سے نظر آتے ہیں۔ اسلام میں مسلمانوں کے پاس خواب اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے نظر آتے ہیں اور شیطان کی شرنگی سے نظر آتے ہیں، لیکن ملحدین کے پاس یہ سب نہیں ہوتا۔ ان کے پاس نہ خدا کا تصور، نہ شیطان کا تصور۔ وہ یہ کہتے ہیں بھئی آدمی جو ہے سو ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر آتا وہ ہے، جو نظر نہیں آتا وہ نہیں ہے، یہ مانتے ہیں وہ لوگ۔ تو ان لوگوں نے تحقیق کی تو انسان کی جو طبیعت ہے، طبیعت میں 4 رطوبتیں ہوتی ہیں۔ طبی اعتبار سے انسان کی طبیعت میں 4 رطوبتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے سودا، دوسرا صفرا، تیسرا بلغم، چوتھا دم یعنی خون۔ تو یہ 4 طبیعتیں ہوتی ہیں۔ انہی 4 طبیعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکیم علاج کرتے ہیں۔ حکیموں کا جو علاج ہوتا ہے یہ 4 رطوبتوں کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رطوبت کون سی غالب ہے۔ تو جب مثال کے طور پر انسان کے جسم میں 4 رطوبتیں، مطلب لیکوڈ، یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں ایک سودا، کالا پن۔ تو کالا پن سودا ہے، سودا کی وجہ سے مزاج میں کیسے فرق آتا ہے؟ صفرے کی وجہ سے مزاج میں فرق آتا ہے، گرمی سردی کا مزاج، گرمی کا مزاج، یہ سب مزاجیں جو بنتی ہیں یہ 4 رطوبتوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔
تو سودا صفرا اور بلغم پھر خون، یہ چار چیزوں کی وجہ سے جب کوئی ایک غالب آ جاتا ہے، انسان کی طبیعت میں سودا غالب آ جائے تو خواب الگ نظر آتے ہیں، صفرا غالب آ جائے تو خواب الگ نظر آتے ہیں. اب وہ سب تفسیر ہے میرے پاس، میں لکھ کے لایا ہوں، مگر وہ ملحدوں کی باتوں سے ہم کو کیا کرنا ہے کہ بلغم غالب آئے تو کیا نظر آتا ہے، سودا نظر آئے تو کیسے خواب دکھتے ہیں، خون غالب آئے تو کیسے خواب دکھتے ہیں، صفرا غالب آئے تو کیسے خواب دکھتے ہیں. ان لوگوں کے اپنے بیان ہیں، مگر ہمارے دین میں، اسلام میں خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس میں طبیعت کا کوئی عمل دخل خاص طور پر نہیں ہوتا. البتہ طبیعت کی وجہ سے خواب نظر آ سکتے ہیں، طبیعت میں سودا صفرا وغیرہ کے غلبے کی وجہ سے خواب نظر آ سکتا ہے کسی بھی قسم کا، مگر ضروری نہیں ہے کہ بنیاد اس کی وہی ہو. ہمارے دین کا ایک مزاج ہے، وہ یہ ہے جو بھی ہے اللہ کے ارادے اس کے حکم سے. اب مثال کے طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہی نہیں، دکان کھول لیے، ساز و سامان لا کے رکھ دیے، سرمایہ لگا دیے، تشہیر کر دیے، اور وہ کیا کیا بینرز لگا دیے، گرینڈ کی اوپننگ کر لی، سب کر لیا. 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد دکان ڈوبتی نظر آ رہی ہے. تو کیا کہے گا مسلمان؟ مسلمان کہے گا بھائی اللہ کی مرضی، جو ہے اس کے ارادے پہ، ہم نے جو کوشش کرنی تھی کر لی. اب ایسا ہوتا ہے، پڑھنے والے بہت سارے اسکول ہو، مدرسے کے طلباء ہو، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کسی کو جلدی یاد ہوتا، کسی کو جلدی سمجھ میں آتا، کسی کو 2 دن کے بعد سمجھ میں آتا. کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی، ہم کو جو کوشش کرنا تھا ہم نے کر لیا. کوشش سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم حوالے ہوتے ہیں اللہ کے ارادے کے اور اس کی قدرت کے، اس کے منشے کے. دین اسلام کا یہ بنیادی مزاج ہے، ہر بات اسی پر ہے. تو خواب بھی نظر آتے ہیں، سودا صفرا خون بلغم، یہ سب وجہ ہوں گی، مگر حقیقت میں تو کارساز خالق کائنات ہے. خواب دکھاتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، اس کی تاثیر بھی اللہ دیتا ہے. یہ بنیاد ہے. اب حاضرین کرام، جو آپ کو باطل اور اچھے خواب بتائے گئے، اچھے اور باطل خوابوں کے متعلق جو تفصیلات ہیں، ان میں سے قرآن مجید میں 2 خوابوں کا ذکر کیا گیا ہے، 2 نبیوں کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بتایا کہ آپ اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. حقیقت میں بھی آپ نے اس کو کام کیا، انجام دیا، لیکن منشاء الہی یہ تھا کہ جنت کا دمبا ذبح ہو، اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے، لہٰذا دمبے کو لایا گیا، وہ ذبح ہو گیا. تو یہ خواب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، زندگی میں حقیقت پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ عمل کیا تو معلوم یہ ہوا کہ خواب کی زندگی میں تاثیر ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. فلسفی ملحد یہ کہتے ہیں کہ خواب ایک معمولی سی بات ہے، جھوٹ ہے. انسان کی طبیعت میں جیسے اس کے خیالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، خواب بھی آتا ہے چلے جاتا ہے، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. یہ ملحدین کہتے ہیں. لیکن دین اسلام میں خواب کی تاثیر ہوتی ہے. اگر تاثیر نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو بس خواب بتایا تھا. نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے تعریف کے طور پہ فرمایا، دیکھو میرے نبی کی یہ شان ہے، ہم نے ان کے بچے کو ذبح کرنے کا حکم خواب میں دیا تو انہوں نے حقیقت میں کر دکھایا. تو خواب کی تاثیر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے. دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو جب قید خانے میں ڈالا گیا، وہاں پر ایک کافر آیا اور اس نے ایک خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا بڑی بڑی گائے چھوٹی چھوٹی گایوں کو کھا جا رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی. قید خانے میں رہ کر فرمایا قحط سالی آنے والی ہے اور 7 سال ہوں گے، اس لیے 7 گائے نظر آ رہے ہیں. وہ 7 سال قحط سالی چھائے گی اور غریب کمزور ناتواں لوگوں کو کھا جائیں گے، یعنی ان کو بھوکا مار دیں گے. تو بادشاہ کو جب یہ خواب کی تعبیر بتائی گئی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا حل مانگا کہ کیا کیا جائے. تو آپ نے حل بتایا. پتہ کیا چلا؟ خواب بھی ہوتا ہے، خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے، تعبیر کا حل بھی ہوتا ہے. یعنی جو تعبیر بتائی گئی اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس تعبیر کو آپ خیر ہو تو شر سے، شر ہو تو خیر سے بھی بدل دے سکتے ہیں. تو تعبیر کے بعد اس کا حل بھی ہوتا ہے. حل حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ذخیرہ اندوزی کی جائے،
7 سال کے بعد میں یہ 7 سال قحط کے آنے والے ہیں، تو ابھی سے غلہ جمع کر دیا جائے، کھانے پینے کے اشیاء میں احتیاط کر دی جائے، پانی محفوظ کر لیا جائے۔ تو اس کے بعد جب قحط سالی آئی 7 سال کی، تو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع فرمایا تھا، ماشاءاللہ اسی سے سب کھاتے پیتے رہے، سکون کی زندگی گزارے۔ تو بہرحال حاضرین، یہاں سے علماء اکرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کافر کا خواب بھی کبھی سچا ہوتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ مومن کا خواب خوشخبری والا ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے، لیکن کبھی کافر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اور بچے جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اس کی بھی تعبیر ہوتی ہے، اس کی بھی حقیقت ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی کے بھی خواب کو حقیر یا بیکار، لغو نہیں سمجھنا چاہیے، جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب یہ کہ سچا کیسا ہے، اس کی تاثیر کیسی ہے، یہ جاننے والے معبرین ہوتے ہیں، جیسے علم تفسیر کے جاننے والے مفسرین، علم حدیث کے جاننے والے محدثین، علم فقہ کے جاننے والے فقہا مجتہدین، اور علم خواب کے جاننے والے معبرین۔ تو خواب کی تعبیر جاننے والے معبرین علماء ہیں، جن میں حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور مشہور خواب کی تعبیر جاننے والوں میں یہ بزرگ ہیں حضرت عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، جو 11ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ حاضرین کرام، خواب کے معبرین بتائیں گے خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا حل کیسے کیا جائے، یہ تفصیلات ان سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ خواب کے متعلق بنیادی چند باتیں تھیں۔ اب ہم جانتے ہیں حضور ہمارے آقا حبیب کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر۔ انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خواب دیکھے اور کیا خواب حضور نے بیان فرمائے، اس کی تعبیر کیا لی گئی، وہ تفصیلات ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں اس کی ساری وضاحتیں بیان کریں گے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا کیا خواب دیکھے ہیں۔ بہت سارے ہیں، ان میں سے چند اہم بتائیں گے، لیکن آج ہم آپ کو ایسے خواب بتائیں گے کہ جن کی تعبیر حضور نے خواب دیکھا، صحابہ نے تعبیر دی، اور صحابہ نے خواب دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی۔ بعض ایسے خواب ہیں کہ سرکار نے خواب دیکھے، اس کی تعبیر بھی سرکار نے ہی دی، یہ بھی خواب ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بتائیں گے۔ بہرحال حاضرین، قرآن مجید میں خوابوں کا جو ذکر آتا ہے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو خواب میں جو دیکھا وہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو خواب کی زندگی حقیقی زندگی سے تعلق اور خواب کی تاثیر حقیقی زندگی سے ہوتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کو آپ کا رب چن لیتا ہے اور آپ کو تعلیم عطا فرماتا ہے خواب کی تعبیر بتانے کا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا رب قد آتیتنی من الملک، کہ اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے عطا فرمایا۔ تو قرآن مجید میں بھی خواب کی تعبیر کا، خواب کا ذکر تقریباً 3 مقام پر ملتا ہے۔ تو اسلامی روح سے، دین اسلام کی حقیقت کے اعتبار سے مسلمانوں کے پاس خواب بیکار جھوٹے نہیں ہوتے۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جانتے وانتے کچھ بھی نہیں، معلوم کچھ بھی نہیں ہے، بھائی پلے بڑے اسکولوں میں، تھوڑی آگے زندگی بڑھی، نوکری کر لیے، اس کے بعد کمائی کر لیے، زیادہ تر غیروں کی صحبت میں رہنے لگے، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھے، نہ دین جانے، اور بیٹھے بھی تو ایسے علماء کی جو ادھورے ہیں۔ تو ادھورے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو معلومات ادھوری ہوں گی۔ تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں خواب کچھ بھی نہیں ہے، خواب کچھ بھی نہیں ہے، خواب کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر قرآن میں کیوں آیا خواب کا ذکر؟ انبیاء کے خواب کا ذکر آ رہا ہے، لوگ ڈھکوسلے بیان کر لیتے ہیں۔ دیکھیے خواب کوئی جھوٹا بیان کر رہا ہے تو وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اچھا، خواب کی جو تعبیر جانتے ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم ہوتا یہ خواب سچا ہے جھوٹا ہے؟ آدمی کچھ بھی بول لے، سننے کے بعد جو علم رکھتے ہیں تعبیر کا، ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔
سچا جھوٹا مطلب بناوٹی بنا کے پیش کر رہا ہے یا حقیقت میں بھی دیکھا ہے، یہ سچا جھوٹا بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ خواب دکھنے کے بعد پھر اس کی دو قسمیں الگ ہوتی ہیں، ایک جھوٹا باطل خواب اور ایک سچا خواب، تو وہ مراد نہیں ہے۔ آدمی صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، تعبیر جاننے والے وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا خواب کتنا سچا ہے۔ تو حاضرین، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے خوابوں کا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ ثم یؤمن باللہ لم یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر۔ تعطیر الانام میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی سچے خواب کو نہ مانے، سچے خواب پر ایمان نہ لائے، نیک جو خواب ہوتے ہیں سچے خوابوں پر ایمان نہ لائے، تو وہ آدمی نہ اللہ پر ایمان لایا نہ آخرت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو سچے خوابوں کو اگر کوئی نہیں مانتا، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، انبیاء کرام کے خواب، نیک لوگوں کے خواب، وہ یہ کہے کہ نہیں خواب کچھ بھی نہیں ہوتے، تو پھر وہ آدمی نہ مومن ہے، نہ اللہ پر ایمان لایا نہ آخرت پہ ایمان لایا۔ یہ ایک بات بتائی گئی خوابوں کے متعلق، سچے خوابوں کے ماننے کے بارے میں۔ اور ایک حدیث شریف ہے، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اول ما بدیع بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز خواب میں نیند میں سچے خوابوں سے کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے سچے خواب دیکھتے تھے، اور جو حضور دیکھتے تھے وہ زندگی میں ہوتا تھا۔ تو نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں اس لیے کہ نبی غافل نہیں ہوتے، اور انبیاء کی نیند غفلت کی نیند نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا، جس کا دل سوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو وحی کا آغاز خوابوں سے ہوا، بعد میں وحی نازل ہوئی، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے پہلے خواب میں بتایا گیا، پھر بعد میں وحی نازل کی گئی۔ تو یہ طریقہ خواب کی حقانیت کا بتاتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب دیکھتے زندگی میں ایسے ظاہر ہوتا جیسے کہ آسمان کے کناروں میں سورج نکلتا ہے۔ مطلب آسمان کے کناروں میں سورج نکلنے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وہی جو مادر ذات اندھا ہو، نابینا، مادر ذات نابینا، کبھی سورج دیکھا ہی نہیں، اس کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ بیٹا سورج نکلتا ہے، وہ بولے گا میں دیکھا نہیں، میں نہیں مانتا۔ ایسے ہی سچے خوابوں کو وہ بھی وہی نہیں مانتا جس کا دل مادر ذات نابینا ہو۔ آنکھوں سے تو سب نظر آتا ہے مگر دل سے کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے وہ سچے خوابوں کو نہیں مانتا۔ تو خواب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، انبیاء کرام کے سچے ہوتے ہیں، یہ باضابطہ صحیح بخاری کی حدیث پاک سے۔ حاضرین کرام، تیسری حدیث پاک یہ ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو خواب دیکھے، اور وہ دونوں خوابوں کی تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ تمام صحابہ کرام میں خواب کی بہترین تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں عرب کے نسب سب سے زیادہ، اہل عرب کے نسب، کس قبیلے کا نسب ہے، کون سا بڑا آدمی ہے، کس کا خاندان کہاں سے ملتا ہے، اہل عرب میں سب سے زیادہ نسب جاننے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام میں قرآن مجید کی تفسیر سب سے زیادہ جاننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر رأیت کانی انا وانت نرقا فی درجۃ فسبقتک بمرقاتین، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں اور آپ ایک سیڑھی سے بلندیوں کی طرف جا رہے تھے، اور میں دو سیڑھی آپ سے آگے بڑھ گیا، دو سیڑھی میں آپ سے آگے بڑھ گیا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب بیان فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں
यक़बिदुक अल्लाहु ताला इला रहमतिही व अईशु बादक इत्नतैन, कि हुजूर अल्लाह तबारक व ताला आपको मुझसे 2 साल पहले अपनी रहमत में बुला लेगा और मैं आपके बाद 2 साल बाहयात रहूँगा। तो जैसे ख्वाब की ताबीर सरकार ने बयान फरमाई, हकीकत हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बयान फरमाई, ख्वाब की ताबीर हकीकत में वही हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक 2 साल पहले हुआ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल 2 साल बाद हुआ। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ भी 63 साल थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ भी उस वक्त जब आपका विसाल हुआ 63 साल थी। खैर, तो हादिरीन, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब की ये ताबीर बयान फरमाई। हादिरीन, ख्वाब की जो ताबीर ली जाती है, ख़ास तौर पर दर हकीकत ख्वाब की ताबीर का इल्म जानने वाले के इल्म से और उसके दिल से होता है। ये कोई कायदे क़ानून वगैरह तो लिखे हुए होते हैं, मगर उसके समझने का जो मामला होता है वो दिल से होता है। दूसरा, ख्वाब देखने वाले की हालत और कैफियत और उसकी तबीयत से भी होता है। ताबीर ऐसे नहीं दी जाती, जो ख्वाब देख रहा है पहले उसकी तबीयत मालूम करेंगे कि वो किस मिजाज का है, दूसरा उसकी इस वक्त हालत क्या चल रही है, मुसीबत में है, राहत में है, क्या कैफियत में है, वो बयान करेंगे। वो सब चीज़ों के बाद में ख्वाब की ताबीर ली जा सकेगी, क्योंकि एक एक ख्वाब की कई कई ताबीरें आती हैं। एक ही आदमी ख्वाब में सूरज को देखा, मान लीजिए सूरज को देखा, सूरज निकलते देखा तो ताबीर अलग है, डूबते देखा तो ताबीर अलग है, दरमियान में देखा तो अलग है, सूरज गहन देखा तो कुछ अलग ताबीर होती है, पानी देखा तो पानी पी रहा है तो ताबीर अलग है, पानी रखा हुआ हो तो ताबीर अलग होती, पानी में चल रहा है तो ताबीर अलग है, पानी में डूब रहा है तो ताबीर अलग है, बारिश हो रही है तो फिर ताबीर अलग होती है, बारिश उस पर गिर रही है तो अलग होती है, उसके बदन से पानी टपकता है तो अलग ताबीर है, भीगा हुआ हो तो अलग है। हज़ारों मसाइल होते हैं, इतना आसान नहीं है ख्वाब की ताबीर बयान करना। अब होता क्या है, लोग किसको भी कोई ख्वाब बयान कर देते हैं, उन्हें अपनी ज़बान से झट से कुछ भी बोल देते हैं। अब चलो, वाह, ख्वाब देखने वाला आदमी पड़ गया मुसीबत में, क्योंकि ख्वाब सुनने के बाद एक सुनने वाले की ज़बान से जो पहली बात निकलती है ताबीर अक्सर वही होती है। इसलिए ख्वाब सबको बताना भी नहीं चाहिए, और जो सुने उसको अपनी ज़बान नहीं खोलना चाहिए। इल्म है ख्वाब की ताबीर का, कुछ ना सही कम अज़ कम 2 किताबें तो ख्वाब की ताबीर के इल्म के पढ़े हों कम अज़ कम, तो फिर भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि भाई उनको थोड़ी समझ है। इल्म है नहीं कह सकते, उस बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, इतना कह सकते हैं बस। लेकिन कुछ मालूम नहीं है, इधर उधर के मालूमात जमा कर लिए, जैसे आजकल वो चैट जीपीटी आ गया, कुछ भी लिख के मार दो, पूरा कचरा जमा करके रख देता। सब उसमें से कुछ भी ले लो, आप पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो सब ले लेता, सब डाल देता, उसका पोल खुल जाता लोगों के सामने, ये सब यहाँ से लाया है। समझदार आदमी है तो उसमें से काम की चीज़ लेगा। इंटरनेट भी वैसे ही, गूगल सर्च कर दिए तो क्या आता, कचरा भी आता, हीरे मोती भी आते। अब ये आदमी समझ नहीं पाएगा इसमें मोती क्या है, कचरा क्या है। कचरा उठा लेगा, जिसके सामने पेश करेगा वो बोलेगा ये तो कचरा लेके आया है, इसको नहीं मालूम ये कचरा है। ऐसे ही होता है, तो किसी को ख्वाब न सुनाएं। हाँ, अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे हैं तो जानने वाले लोगों को सुनाना चाहिए, और सुनने वाला फ़ौरन उसकी ज़बान से कुछ भी ना कहे जब तक कि तहक़ीक़ ना कर ले। खैर, तो हाज़िरीन किराम, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब, अपना ख्वाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया। आपने ख्वाब में क्या फरमाया, हुज़ूर आप दुनिया से अल्लाह की रहमत में पहले तशरीफ़ ले जाएंगे, आपके बाद मैं जाऊँगा। कहाँ से ये ख्वाब निकाले, ये ताबीर आप सीढ़ियों से निकाले। 2 सीढ़ियों को आपने 2 साल कहा, और फिर उससे दुनिया से तशरीफ़ ले जाना क्यों समझे, इसलिए कि तरक्की की तरफ जा रहे थे, सीढ़ियों से जा रहे थे, कहीं ज़मीन पे नहीं चल रहे थे। अगर ज़मीन पे चलते हुए ख्वाब देखते तो फिर उसकी ताबीर अलग होती। सीढ़ियों पे चल रहे हैं और 2 साल पहले आगे हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर पीछे है, यानी अल्लाह की रहमत में पहुँचने में हुजूर मुझसे 2 साल पहले। अच्छा, ताबीर कोई समझ नहीं पाता तो उल्टी भी दे देता कि हुजूर आप मैं पहले आपसे इंतकाल करूँगा, ये भी हो सकता था, क्योंकि 2 सीढ़ी कम है ना, तो आप ताबीर सीढ़ी के कम होने का नहीं ले रहे, सीढ़ियों के ज़्यादा होने से ताबीर ले रहे, क्योंकि सीढ़ियाँ बुलंदी की तरफ जाती हैं और बुलंदी अल्लाह की रहमत है, लिहाजा रहमत की तरफ हुजूर मुझसे पहले जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे उलूम होते हैं,
معانی مطالب سوچ سمجھ کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ تو حاضرین اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضور نہیں جانتے تھے جو صدیق اکبر نے بیان کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت نہیں فرمایا، صرف خواب سنایا، لیکن صدیق اکبر نے فوراً تعبیر دے دی، حضور نے پوچھا نہیں، پہلی بات۔ دوسرا ہے کہ مان لو حضور پوچھ بھی لیتے، دراصل پیارے آقا دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں اپنے صحابہ اکرام کو کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تمہیں خوابوں کی تعبیر کون بتائے گا؟ تو حضور پوچھ کے بتا رہے ہیں کہ میں خود اپنے خوابوں کی تعبیر حضور صدیق اکبر سے پوچھتا ہوں، تم بھی پوچھ لیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے، مشورہ فرمانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو یہاں خواب کی تعبیر دریافت فرما رہے ہیں۔ خیر تو حاضرین حضور اگر پوچھ بھی لیتے تو اس کا یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ حضور نہیں جانتے۔ ہر صحابی کو ہر نعمت دنیا و آخرت کی نبی سے ملی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت ملی، خواب کی تعبیر اور نسب کا علم ملا تو حضور سے ملا۔ فاروق اعظم کو عدالت اور بہادری اور دین اسلام کی اشاعت کا جو امتیازی شان آپ کو ملی اشاعت کی، وہ حضور سے ملا۔ سب کو جو ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ تو صدیق اکبر کی خواب کی تعبیر کا علم بھی حضور سے ہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ باپ اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، کمائی کے قابل بناتا ہے، اس کے بعد بچے اپنی کمائی اپنے والد کو لا کے دیتے ہیں، حضرت آپ لیجئے۔ تو کیا ہوا، اس میں باپ کی نقص ہے یا اس میں باپ کی کوئی تنقیص شان ہے؟ نہیں، باپ اپنی کمائی لے رہا ہے، کیونکہ بچے اس کی کمائی ہے، وہ بچوں کی کمائی ہے۔ تو سرکار سب کو دیے اور بتائے کہ دیکھو میں کیا کیا دیا ہوں، میری ذات سے میرے صحابہ کو کیا کیا ملا ہے۔ ظاہر نہیں کرتے تھے تو نبی کبھی پوچھ کے بھی بتاتے تھے دنیا والوں کو، دیکھو یہ بھی میری شان ہے جو میرے صحابہ کو ملی۔ خیر تو میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حدیث کا وہی معنی پڑھ لینے کے بعد الٹا مطلب نہیں لینا، نیگیٹو فیلنگ صحیح نہیں ہے، فیلنگ اچھی رکھو، پازیٹیو رہنا مزاج۔ الٹا مطلب نکال لے کے الٹا بول دیتے دیکھو ایسا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، علم سیکھنا چاہیے۔ ایک خواب تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، اور ایک خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ رأیت کأنما تبعنی غنم سود وتبعها غنم بیض۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا کہ کالی بکریاں میرے پیچھے چل رہی ہیں، میری پیروی کر رہی ہیں، اور ان کالی بکریوں کے پیچھے سفید بکریاں چل رہی ہیں۔ یہ خواب تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اہل عرب آپ کی پیروی کریں گے۔ اس خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے تک عرب کے اکثر لوگ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اکثر سے مراد ایسے لوگ جو خاندانی اعتبار سے بڑی طاقت اور قوت والے ہوں، دولت کے اعتبار سے بڑی طاقت قوت والے ہوں، ایمان کی انتہائی مضبوطی رکھنے والے ہوں، جن کو دیکھ کر بعد والے ان کی پیروی کریں گے، شجاعت اور بہادری میں بے مثال ہوں گے۔ اب جیسے خلفائے راشدین ہیں، خالد بن ولید ہیں، ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسے بڑے بڑے صحابہ اکرام میں جتنے 1,24,000 تھے ایمان لانے والے، ہر ایک میں ایک خاصیت تھی جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ 1,24,000 صحابہ کی خاصیتیں، یعنی ان کی خاص اوصاف ان کے ملا دیے گئے تو ایسی قوت ملی، سارا عرب ان کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، اور ان کو دیکھ کر عجم کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور اہل عرب آپ کی پیروی کریں گے، اور عرب کو دیکھ کر ساری دنیا کے عجم ان کی پیروی کریں گے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک عرب میں اسلام پھیل گیا، اور صحابہ کے زمانے میں عجم یعنی عراق، ایران، ہندوستان اور افریقہ وغیرہ یہ سارے علاقوں میں دین اسلام پھیل گیا۔ تو اسلام کہاں تک پھیلے گا، کون سی قوم حضور کی کیسی اطاعت کرے گی، ان کو کالے اور سفید بکریوں کی شکل میں بتا دیا گیا۔ بہرحال حاضرین کرام، اب اس میں لمبی بحثیں ہیں، کالی بکری سے عرب کیوں مراد لیے، سفید بکریوں سے عجم کیوں مراد لیے، پیچھے چلنے کا کیا مطلب ہے، بکریاں ہی کیوں بتائی گئی، شیر کیوں نہیں بتائے گئے، اہل عرب کے پاس اونٹ بھی ہوتے تھے، اونٹ کیوں نہیں بتائے گئے، اونٹ اگر دیکھے جاتے تو اس کا کیا مطلب نکلتا، وہ سب اپنی تفصیلات ہیں، ہمارے موضوع سے اس کی کوئی
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر علم ہے، ذہن کے گوشے ہم کھول سکتے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے۔ ایسا سرسری معاملہ نہیں، ABCD EFG Z تک پڑھ لیا، اس کے بعد بولے میں بڑا انگریزی ہوں، انگریزی داں ہوں، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ ہمارے دین کا علم اتنا کمزور نہیں ہے، بال کی کھال نکلتی ہے یہاں پر۔ علماء زندگی بھر پڑھ کے دنگ رہ جاتے، ایک جملے میں آ کے اٹک جاتے، پوری زندگی پڑھ کے پڑھائے ہیں، مگر ایک جملہ ایسا آ جاتا سر پھوڑ کے رکھ دیے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ وہی قرآن جو صبح شام پڑھ رہے ہیں، کہیں آ کے ایسی پیچیدگی میں پھنس جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں تم کو تھوڑا علم دیا گیا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی پھر تھوڑا علم ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، دین میں دعویٰ نہیں کر سکتا میں بڑا عالم۔ دنیا میں کون بول سکتا ہے میں بڑا ڈاکٹر، میں بڑا انجینئر، میں بڑا وکیل؟ یہ میں تو بکری کرتی ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا میں کرے۔ سرکار کی خدمت میں ایک صحابی آئے، دروازے پہ دستک دیے، حضور نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا انا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ انا کیا ہے، اپنا نام بتاؤ۔ انانیت پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو نہ رسول اللہ کو۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کیا میں کہتا رہتا، میاں بکری بولتی میں بولتی، انسان نہیں بولتا، بولے میں کرا ہم کرے، میں کرا ہم کرے، کوئی کچھ نہیں کرتا، جو کرتا اللہ کرتا۔ شکر ہے کہ ماشاءاللہ ہم کو ذریعہ بنایا، یہ سمجھے شکریہ ادا کریں بس۔ خیر تو حاضرین، یہ خواب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کی تعبیر صحابہ کرام نے دی ہے۔ اب آخری ایک دو باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، اگلے جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب دیکھے وہ ساری تفصیلات بیان کروں گا۔ خواب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے کو برا نظر آ رہا ہے مگر اس کی تعبیر بہت اچھی نظر آتی ہے۔ جیسے ایک خاتون صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی، عرض کرنے لگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ نکال کر میرے گود میں ڈال دیا گیا۔ ہیبت ناک خواب تھا، صحابیہ خاتون پریشان ہے، یہ کیسا خواب ہے، کون برداشت کرے گا، کون یہ بات قبول کرے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا حصہ نکال دیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتی خیرن، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ دیکھنے کے لیے تو اس میں بڑی ہیبت ناک چیز ہے مگر خواب کی تعبیر اچھی ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا میری لخت جگر فاطمہ کو ایک لڑکا ہوگا، وہ تمہاری گود میں پلے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اسی بخاری میں یہی خاتون جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ لے کر آئی، عرض کرنے لگی حضور یہ شہزادے ہوئے۔ سرکار نے فرمایا خواب یاد دلایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری لخت جگر فاطمہ کو لڑکا ہوگا، وہ تمہاری گود میں پلے گا؟ تو خواب دیکھنے کے لیے ہیبت ناک تھا، ایسا ہوا۔ اور خواب کبھی ہم دیکھتے ہیں مگر اس کا اثر دوسروں پہ ہوتا ہے، اپنے متعلقین کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ابو جہل نے خواب دیکھا، ابو جہل نے خواب دیکھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ وہ خود پریشان ہوا کہ میں کبھی پسند نہیں کیا اس بات کو مگر یہ خواب مجھے کیوں نظر آیا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد ابو جہل کے شہزادے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرے، تو اپنے بیٹے کی حقیقت جو ہونے والی ہے وہ خواب ابو جہل باپ کو نظر آیا۔ تو کبھی خواب ہم دیکھتے ہیں، ہم سے متعلق ہوتا ہے مگر ہوتا اپنے اعزاء، اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب وغیرہ کے لیے، ایسے خواب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ خوابوں کے متعلق چند اہم باتیں تھیں۔ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خواب دیکھے، کس قسم کے تھے، بہت تفصیل ہے حدیث پاک میں، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعہ میں وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد صالحین، اولیاء اللہ، علماء دین نے دین کے اعتبار سے کیا خواب دیکھے، دنیا کے طور پر نہیں، دین کے اعتبار سے کیا خواب دیکھے، ان کے خوابوں کی تعبیر کیا ہوئی، اس کا اثر کیا ہوا ہماری قوم پر، وہ تفصیلات بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں مصیبتیں اور شر دفع فرما دے، خواب کی ہمیں اچھی تعبیر اور خیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔